سخت جگہوں پر اکثر سخت جان لوگ پیدا ہوتے ہیں اور منگولیا دنیا کی سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے منگولیا سے نکل کر تاریخ کی مضبوط ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان ہے تیموجن کی کہ آخر کیسے وہ تیموجن سے چنگیز خان بنا۔ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پروٹو منگولی کھٹین لوگوں نے گریٹ لیاؤ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کھٹینز نے کوریا، چائنا اور سینٹرل ایشیا میں بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن 1125 عیسوی میں ان کھٹینز یعنی گریٹ لیاؤ سلطنت کو چین کی جن سلطنت سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کھٹینز نے ویسٹرن لیاؤ میں نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شمال کی طرف آج کے منگولیا میں چند خانہ بدوش قبائل نے آپس میں اتحاد کیا۔ ان خانہ بدوشوں میں سے ایک قبیلہ بورزگین کا تھا، جو کہ 12ویں صدی عیسوی تک کئی مرتبہ خاقان کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکا تھا۔ ان خانہ بدوشوں کا اتحاد خیمک منگول کہلاتا تھا۔ خیمک منگول ایک طویل عرصے سے تاتار قبیلے کے دشمن تھے اور ان کے درمیان اکثر اوقات جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن تاتار قبیلے سے مسلسل جنگوں نے منگولوں کو کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ منگولوں کے اتحاد میں شامل ایک سردار یسوگئی نے منگول قبائل کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے اپنے 9 سالہ بیٹے تیموجن کی شادی ایک ہمسائے قبیلے کی بیٹی بورتے سے کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کی رات یسوگئی کو تاتار قبیلے کی جانب سے زہر دیا گیا تھا۔ یسوگئی کے مرنے کے بعد تیموجن نے اپنے قبیلے کی سرداری کے فرائض سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قبیلے نے نہ صرف یہ کہ اسے مسترد کر دیا، بلکہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو جلاوطن کر دیا گیا، اور یوں 6 سال تک تیموجن نے غربت اور غلامی میں گزارے۔ لیکن جلد ہی تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا اور کھیرائٹ قبیلے کے سردار تغرل خان کی مدد سے اپنی سرداری واپس لے لی، لیکن تیموجن کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے تیموجن کے بلڈ بردر جموکا نے 1187 عیسوی میں اپنی 30,000 کی فوج کے ساتھ تیموجن پر حملہ کیا۔ اس وقت تیموجن کے پاس صرف 20,000 کی مختصر فوج تھی، جس کی وجہ سے تیموجن کو شکست ہوئی۔ اگلے 10 سالوں میں تیموجن کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1197 عیسوی میں تیموجن منگولوں کی متحدہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تاتاریوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، جس میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنے باپ یسوگئی کی موت کا بدلہ بھی لیا۔ تیموجن نے تاتاری سرداروں کو قتل کر دیا اور قیدی فوج کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جسے تاتاری فوج نے خوشی خوشی قبول کیا، اور یوں ہر نئی فتح سے تیموجن کی فوج میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ 1201 عیسوی میں منگولیا میں مخالف قبائل نے کورلتائی یعنی منگولوں کی مجلس مشاورت طلب کی، جس میں جموکا کو خان منتخب کیا گیا۔ خان بننے کے بعد تیموجن اور جموکا کے درمیان 5 سال تک جنگیں ہوتی رہیں، اور آخر کار بیٹل آف دی 13 سائیڈ میں تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا کو شکست دی۔ اسی سال تیموجن نے منگول سرداروں کی کورلتائی طلب کی، جس میں منگول سرداروں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا جب تمام منگول قبائل ایک ہی جھنڈے تلے اور ایک ہی خان کی سربراہی میں متحد ہوئے۔ 1209 عیسوی میں منگولوں نے اپنا پہلا حملہ طاقتور ترین لیاؤ سلطنت پر کیا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کو فتح تو حاصل ہوئی، لیکن مضبوط ترین شہروں کو فتح کرنے میں منگولوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ 1211 عیسوی میں چنگیز خان نے منگول سرداروں کو اکٹھا کیا اور چائنا پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ چائنا کی جن سلطنت کے پاس اس وقت 8 لاکھ پیدل فوج تھی، جس کا بیشتر حصہ کسانوں پر مشتمل تھا جو کہ انٹرینڈ تھے۔ منگولوں کے حملے کے پیش نظر جن فورسز قلعوں، فوجی چھاونیوں اور عظیم دیواریں چین پر پھیل گئی۔ اس وقت منگولوں کے پاس صرف 90,000 کی منظم، طاقتور اور وفادار فوج تھی، جو کہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جس میں ایک حصہ پیدل فوج کا تھا، دوسرا گھڑ سوار تیر انداز اور تیسرے تلوار باز گھڑ سوار تھے۔ یہ تمام فوج اعلیٰ تربیت یافتہ اور وفادار تھی۔ دیوار عظیم کو عبور کرنے کے بعد منگولوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ خود چنگیز خان کی زیر قیادت تھا، جس میں 60,000 منگول شامل تھے، جبکہ دوسرا حصہ کہ جس میں 30,000 منگول شامل تھے
چنگیز خان کے بیٹے اوگدائے خان کی کمان میں ڈیٹونگ شہر کے محاصرے میں تھے۔ چنگیز خان جب مرکزی فوج کے ساتھ جہولینگ شہر کے پاس پہنچا تو چینی فوج پہلے ہی سے منگولوں کی انتظار میں تھی۔ منگولوں نے جن فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ میدان جنگ چھوڑنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی دوران چنگیز خان نے اپنے قابل اعتماد جنرلز جیبی اور سبوتائے کو مختصر فوج کے ساتھ مغربی شہر پر حملے کے لیے بھیجا، جو کہ کامیاب رہا۔ ادھر جہولینگ میں چنگیز خان اپنے جنرلز کا انتظار کر رہا تھا۔ سبوتائے اور جیبی جیسے ہی مرکزی فوج کے ساتھ شامل ہوئے تو منگولوں نے جن فورسز پر پہاڑی علاقے سے اچانک حملہ کیا اور جن فورسز کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان نے سبوتائے اور جیبی کو پہاڑی کے دوسرے بلند ترین راستے سے بھیجا، جہاں سے جن فوج کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ منگول یہاں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جیبی، جو کہ چنگیز خان کا سب سے چہیتا جنرل تھا، اس نے اس حملے میں ایک چال چلی۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ یوں بھاگا کہ جیسے وہ میدان جنگ سے ہار مان کر بھاگ رہا ہو۔ جن فوج یہ سمجھی کہ منگول میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ منگول جس رفتار سے بھاگے تھے اس سے دگنی رفتار کے ساتھ واپس پلٹے اور جن فورسز پر اچانک حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جن فوجی منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ چنگیز خان سردیاں شروع ہونے سے پہلے چین کے کیپٹل بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے دوران چنگیز خان تیر سے زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے واپس منگولیا کا رخ کیا۔ 1213 عیسوی میں منگولوں نے چین پر دوبارہ حملہ کیا۔ منگولوں نے پھر سے شہروں اور قلعوں کا محاصرہ کیا اور جن فوج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کا آسانی سے شکار کیا جا سکے۔ منگولوں نے یہاں گوریلا وارفیئر جاری رکھی۔ جن شہروں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، ان کی تمام آبادی کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو غلام بنایا گیا۔ تاہم انجینئرز، آرٹسٹ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں منگول فوج میں شامل کر لیا گیا، جبکہ قیدی فوج کو منگولوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن کے تیروں سے بچا جا سکے۔ یلو ریور تک کا علاقہ فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے چین کے کیپٹل بیجنگ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ مہینوں جاری رہا۔ آخر تنگ آ کر چینی شہنشاہ نے چنگیز خان سے امن معاہدہ کیا، جس کی روح سے چنگیز خان کو غلام، سونا، گھوڑے اور شہنشاہ کی بیٹی دی گئی، اور یوں منگول خزانے کے ساتھ جیسے ہی دیوارے چین کے اس پار پہنچے کہ اچانک چنگیز خان کو خبر ملی کہ شہنشاہ نے اپنا دربار کائفنگ منتقل کر دیا ہے۔ اس پر چنگیز خان کو سخت غصہ آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ جوابی حملے کی تیاری کرے گا۔ منگول برق رفتاری کے ساتھ بیجنگ پہنچے اور ہزاروں چینیوں کی مدد سے شہر پر حملہ کیا، اور کچھ ہی ہفتوں میں منگول شہر میں داخل ہو گئے۔